چنار شبیر کے ساتھ یہ کیا کام کرنے لگی تھی؟ بہت ہی پیاری کہانی آپ لوگوں کی سماعت۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ ہمارے سسر صاحب کے پڑوس میں ایک شخص نیازی رہتا تھا۔ وہ عمر کی آخری منزلوں میں تھا مگر ابھی تک جوانوں سے ہمارے زیادہ تگڑا اور صحت مند تھا۔ لمبا، اونچا، چوڑا، چکلا، وہ کبھی علاقے کا مشہور پہلوان ہوا کرتا تھا۔ کسی سبب اس نے ادھیڑ عمری تک آتے آتے پہلوانی چھوڑ دی اور تھوڑی سی زمین سے گزر بسر کرنے لگا۔ اس کی داستان میں نے اپنی ساس سے سنی تھی۔ نیازی نے بڑی جوانی میں پہلوانی کی اور جب پہلوانی چھوڑی تو شادی کر لی کیونکہ وہ زندگی کی تنہائی سے تنگ آ گیا تھا۔ یوں تو وہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا لیکن اس کی حسین بیوی کے بارے میں لوگ دبے لفظوں میں چہ مگوئیاں کرنے سے باز نہیں آتے تھے کہ حسن آرا کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بار کسی محلے دار نے جرأت کر کے نیازی کے کان میں یہ بات ڈال ہی دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو ہر طرح سے اچھا رکھا ہوا تھا۔ تاہم دل میں شک کیسے ہوتا؟ شک تو آ چکا تھا۔ دل کی سوزش سے تنگ آ کر اس نے بالآخر ایک روز بیوی کو قرآن پاک دے کر کہا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ تو کہ تمہاری کسی شخص سے غلط تعلق نہیں ہے، کیونکہ مجھے پاس پڑوس سے ایسی تمہاری باتیں سننے کو ملی ہیں کہ تم نے کسی غیر کے ساتھ مراسم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے صاف صاف بات کی لیکن اس کی بیوی نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ حسن آرا نے کہا کہ پڑوسی جھوٹ بولتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں، مگر نیازی نے اس کی زبان کی لکنت محسوس کر لی۔ تبھی شک اس کے دل سے نہ گیا اور وہ حقیقت کھوجنے کے لیے بے چین رہنے لگا کیونکہ اس کے دل میں شک کی دراڑ پڑ چکی تھی۔ ہمارے گاؤں سے کچھ دور ایک میدان تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور تماشا ہوا کرتے تھے۔ اس تماشے کے دوران اس بار بھی اس میلے کا آغاز ہوا تو نیازی نے بیوی سے کہا کہ میں آج رات میلہ دیکھنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنی بیوی کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہاں پہلوانوں کا دنگل بھی ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا، ممکن ہے کل رات تک بھی نہ آ سکوں، تم میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ میلہ دیکھنے چلا گیا۔ جب رات 1 بجے تماشا ختم ہو گیا اور گاؤں کے لوگ گھروں کو لوٹنے لگے تو اس نے اپنے پڑوسی سے کہا، سردار جی، میری بیوی کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں 2 دن کے لیے اگلے گاؤں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ تو اپنی بیوی کا کھوج لگانا چاہ رہا تھا۔ وہ میرا انتظار نہ کرے، اب میں 2 دن بعد گھر لوٹوں گا۔ جب حسن آرا کو سردار جی کی بیوی نے صبح یہ پیغام پہنچایا تو وہ خوش ہو گئی کہ چلو 2 دن اور آزادی ملی۔ دراصل اس کی دوستی اپنے میکے کے گاؤں کے ایک نوجوان سے تھی جو وہاں کے زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا نام راما تھا۔ یہ دوستی نیازی کے ساتھ شادی سے پہلے کی تھی۔ حسن آرا نے اسے پسند کیا ہوا تھا۔ حسن آرا نے شوہر کا پیغام ملتے ہی محلے کے ایک لڑکے کو راما کے پاس بھیج دیا اور اس کو اسی وقت بلوا لیا۔ ادھر نیازی اپنے بھائی کے گاؤں نہیں گیا تھا، وہ سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات 1 بجے وہ اپنے گھر روانہ ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو راما اس کے گھر میں موجود تھا۔ حسن آرا گھبرا گئی کہ اس وقت کون آ گیا ہے کیونکہ وہ تو جانتی نہیں تھی کہ نیازی واپس آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے راما کو لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپا دیا اور دروازے کے پاس پہنچی پوچھا کون ہے؟ اس نے پوچھا کون ہے؟ نیازی دروازہ کھولو۔ حسن آرا نے دروازہ کھولا اور بولی میرے پاس ماچس نہیں ہے، اندر آ کر لالٹین جلا دو۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی اس کا شوہر دروازہ کھلا چھوڑ کر لالٹین جلانے کچن کے اندر جائے گا، اتنی دیر میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ راما کو گھر سے بھگا دے گی۔ مگر نیازی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا کیونکہ اس کے دل میں اور ذہن میں شک آ گیا تھا۔ اس نے جیب سے ماچس نکال کر حسن آرا کو تھما دی اور کہا تو جا کر لالٹین جلا،
میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دروازے کے پاس بھی کھڑا رہا۔ جب لالٹین جل گئی اور روشنی ہو گئی تو اس نے برآمدے میں اسے لٹکا دیا۔ لالٹین جب وہاں لٹکا دی اور وہ روشن ہو گئی اور وہ خود بھی وہاں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ادھر راما کو موت کی پکار آ رہی تھی۔ اچانک اسے کھانسی آ گئی۔ اس نے کھانسی کو دبانے کی بہت کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کا دم گھٹنے لگا، پھر آخرکار زور سے کھانسی نکل گئی۔ اس کی آواز پر نیازی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اس نے بیوی سے پوچھا۔ حسن آرا نے کہا، شاید پڑوس سے کوئی لڑکا کھانسی کر رہا ہے۔ نیازی نے کہا، آواز پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر کے اندر سے آ رہی ہے۔ حسن آرا اور گھبرا گئی، اور کسی لڑکے کی کھانسنے کی آواز اتنی باری نہیں ہو سکتی۔ نیازی نے کہا، دم گھٹنے کی وجہ سے اتنی دیر میں راما الماری کے پیچھے سے نکل آیا اور کھانا کھانے والے تانبے کی تھالی تاک کر نیازی کو مار دی، مگر نشانہ چوک گیا اور تھالی فرش پر گر گئی۔ نیازی سمجھ گیا کہ جو بھی ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے جو اس نے تانبے کا تھال اسے مارا ہے۔ اس نے فوراً دروازے کے پیچھے سے ڈنڈا نکالا جس کے سرے پر لوہے کا خول لگا ہوا تھا اور راما کے سر پر پوری قوت سے مار دیا۔ وہ چکرا کر گر گیا۔ نیازی نے تو اس پر تابڑتوڑ وار کیے، اس کے سر پر اتنے وار کیے یہاں تک کہ اس کی جان ہی نکل گئی۔ جب وہ بے حس ہو چکا تو نیازی نے بیوی سے کہا، اب اس کو اٹھا کر میرے کندھوں پر ڈال دو تاکہ میں اسے پھینک آؤں۔ لگتا ہے کوئی چور ہے ہمارے گھر بھی آیا تھا اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔ حسن آرا بچی نہیں تھی، سمجھ گئی کہ وہ یہ بات اسے بہلانے کو کہہ رہا ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا اور اس کو بھی اپنی شامت نظر آ رہی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس نے راما کا بے جان جسم اپنے شوہر کے کندھوں پر لاد دیا۔ نیازی اس کا جسد خاکی ایک کنویں میں جا کر پھینک آیا، لیکن جب واپس گھر آیا تو اس کی بیوی بھاگ چکی تھی۔ صبح ہونے لگی۔ اس نے اپنے خون آلود کپڑے دھو کر تار پر ڈال دیے، فرش کو دھویا، خود بھی نہایا اور جب کپڑے خشک ہو گئے تو انہیں پہن کر گاؤں میں واقع ایک مزار پر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو راما کے گھر والوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور پریشان ہوئے کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا۔ ان کو کیا علم تھا کہ اس کے ساتھ گاؤں والوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ گاؤں سے ایک لڑکا کبھی کبھی اس کو بلانے آتا تھا۔ وہ فوراً ساتھ والے گاؤں گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیازی کے گھر کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کی بیوی راما کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ ان کو وہاں خون کے قطرے نظر آئے۔ وہ ان قطروں کا پیچھا کرتے کرتے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ ایک آدمی کنویں میں اترا، اسے لاش نظر آ گئی، اسے رسی سے نکالا گیا۔ اتنی دیر میں کسی نے تھانے میں اطلاع کر دی اور وہاں پولیس آ گئی نیازی کے گھر۔ نیازی جب مزار سے واپس آیا تو پولیس والوں سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے راما کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں، میں نے اسے مارا ہے، مگر پولیس والے یقین نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کا کردار بہت اچھا تھا، لیکن اس نے کس طرح اس کو مارا اس نے سبھی کچھ بتا دیا۔ سبھی علاقے کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن جب اس نے وہ ڈنڈا دکھایا جس سے راما کو مارا تھا تب وہ اسے تھانے لے گئے۔ اسے کچھ عرصے کی جیل ہو گئی۔ جب سزا کاٹ کر واپس آیا تو آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ راما کے بھائیوں نے 2 بار اس پر قاتلانہ حملے بھی کرائے، کیونکہ نیازی نے اس کے بھائی راما کو قتل کیا تھا، مگر نیازی بچ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کسی اور طرف کوچ کر گیا۔ اس واقعہ کو 15 برس بیت گئے۔ لوگوں کے ذہنوں سے واقعہ کی یاد محو ہونے لگی کہ ایک بار پھر گاؤں میں ایک اور واقعہ نے جنم لیا۔ وہ بھولی باتیں تازہ ہو گئیں۔ ان دنوں میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرے ساتھ ایک لڑکی چنار بھی پڑھتی تھی۔ وہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ایک دن چنار نے بتایا کہ وہ
بہت پریشان ہے۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ میں ایک لڑکے شبیر کو چاہتی ہوں، میں اسے بہت پسند کرتی ہوں، وہ بہت خوبصورت ہے مگر خوشحال گھرانے سے نہیں ہے، یعنی کہ غریب ہے، یہی پریشانی ہے۔ تمہیں اس لڑکے سے میل جول ختم کر دینا چاہیے ورنہ تم اس کے لیے مصیبت بن جاؤ گی اور تمہاری چاہت کی سزا تمہارے بھائی اس غریب لڑکے کو دیں گے۔ بات یہ تھی کہ چنار کا تعلق گاؤں کے معزز اور امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد اپنی اراضی کی دیکھ بھال کی خاطر شہر سے گاؤں آئے ہوئے تھے، ورنہ اس کے تایا چچا شہر میں ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے برعکس شبیر کا کوئی نہیں تھا، وہ یہاں کسی رشتہ دار کے توسط سے آیا تھا اور چنار کے والد نے اس کو اپنا گھریلو ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک غریب لڑکا تھا، ماں باپ اس کے مر چکے تھے، میٹرک پاس اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اکثر چنار کو سمجھاتی تھی کہ وہ اس کے خیال سے باز آ جائے کیونکہ یہ سراسر موت کا کھیل تھا، لیکن وہ شبیر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے اس قدر دل دے چکی تھی اور اسے بہت پیار کرتی تھی۔ آخر اس بات کی بھنک اس کے گھر والوں کو ہو گئی کہ ان کی لڑکی گھر کے ملازم کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ تبھی اس کے بھائیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ شبیر ہے کون، اس کے والدین کہاں ہیں۔ جب چنار کے والد کو پتہ چلا کہ یہ مشہور پہلوان نیازی کا بیٹا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بزرگوں نے ان کو بتایا کہ جب اس کے باپ نے گاؤں چھوڑا تب یہ بہت چھوٹا سا تھا۔ انہی بزرگوں نے شبیر کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا تم ان لوگوں کی نوکری چھوڑ دو اور گاؤں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ کی دشمنی تمہاری جان لے کر لی جائے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چنار یہ نہیں جانتی تھی کہ شبیر کے والد نے جس راما کو قتل کیا تھا وہ اس کے والد کا قریبی رشتہ دار تھا۔ گویا وہ اپنے خاندان کے دشمن کے لڑکے سے محبت میں مبتلا تھی۔ یہ اور زیادہ خطرے والی بات تھی کیونکہ قتل کا زخم مندمل ہو مگر اندر سے ہرا ہی رہتا ہے۔ جب بزرگوں کی زبانی شبیر نے اپنے باپ سے متعلق قتل کی واردات کا قصہ سنا تو اسے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس سے ناواقف تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے سمجھانے پر اس نے فوراً یہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے چنار کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا مگر وہ ایک نادان لڑکی تھی۔ اس نے بجائے شبیر کو زندگی سے نکالنے کے اصرار کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی اور اس کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھا چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے تمہارے والد یا تمہارے ماضی سے کچھ مطلب نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جیوں یا مروں مگر تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس ضدی لڑکی نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ بے بس ہو گیا اور دونوں نے آدھی رات کو گھر چھوڑ دیا۔ چنار اپنے ساتھ 2 جوڑے کپڑے اور کچھ زیور لے گئی۔ انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہی تھا کہ کھیتوں میں موجود کتے بھونکنا شروع ہو گئے اور جب کتے بھونکنے کی آواز گاؤں والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کھیتوں میں کوئی داخل ہوا ہے۔ تبھی اسی وقت لوگ لالٹینیں اور لاٹھیاں لے کر باہر کا جائزہ لینے آ جاتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے اور باہر نکل آئے۔ ان کے باہر آتے ہی اس نوجوان جو کہ بہت جیالہ تھا اس نے ادھر کو دوڑ لگا دی جدھر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باقی لوگ تو اس کے تعاقب میں آ رہے تھے مگر یہ نوجوان جس کا نام منظر تھا، اس طرف اس کا باڑا بھی تھا۔ چنار کا دل ڈوبنے لگا۔ نوجوان نے زور سے للکارا کون ہے؟ کون ہو؟ رک جاؤ!
وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی چور گائے بھینس کھولنے نکلا ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی گھمائی۔ وہاں کوئی چور تو تھا نہیں، مگر ایک لڑکا اور لڑکی بھاگے جا رہے تھے۔ وہ بھی پیچھے بھاگا اور انہیں جا لیا۔ جب انہیں اس نے پکڑ لیا تو وہ ٹارچ کی روشنی ان کے چہروں پر ڈالی تو دیکھا یہ تو شبیر تھا جو ملکو کی لڑکی کو بھگانے کے لیے جا رہا تھا۔ ملکو کی لڑکی چنار پر اس کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا، چنار بی بی، تم اپنے عزت دار باپ بھائیوں کے چہروں پر کالک کیوں مل رہی ہو؟ یوں بھی تم لوگ پکڑے جاؤ گے۔ گاؤں کے لوگ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ میرے باڑے میں جا کر چھپ جاؤ، وہاں میرے جانور بندھے ہیں۔ چنار دوڑتی ہوئی گئی اور باڑے میں جا کر چھپ گئی، لیکن شبیر کو اس نے ادھر ہی دھر لیا۔ اتنے میں گاؤں والے بھی وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ منظر شبیر کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، یہ میری گائے کھو رہا تھا، اسے چوری کی سزا ہوگی۔ شبیر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ تبھی منظر نے تعاقب میں آئے لوگوں سے کہا، اس کا دھیان رکھنا، یہ بھاگنے نہ پائے، کیونکہ یہ میرا چور ہے اور میری گائے بھینس کھولنے آیا تھا اور میں ہی اس کو سزا دوں گا۔ تم میں سے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ میری گائے کھلی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس کو اس کے کھونٹے کے ساتھ باندھ کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا باڑے میں آ گیا جہاں چنار چھپی ہوئی تھی، اور اس نے چنار سے کہا، یہ لو لاٹھی اور ابھی کے ابھی باڑے کے پچھلے دروازے سے نکل کر فوراً اپنے گھر چلے جاؤ۔ ابھی سب سو رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا۔ بدنامی سے بچنے اور اپنی جان بچانے کا بس اس کے پاس یہی ایک طریقہ ہے۔ وہ لڑکا گاؤں والوں کے ہاتھوں میں ہے اور مجھے فوراً جا کر اس کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اس کو مار دیں گے تو سارا الزام مجھ پر آ جائے گا۔ چنار اس کی بات سمجھ گئی۔ منظر باڑے سے نکل کر دوڑتا ہوا ہجوم کے پاس آیا اور چنار دوسری طرف اپنے گھر کی طرف دوڑی اور ہانپتی کانپتی 10 منٹ سے پہلے گھر پہنچ گئی اور جاتے ہی اپنی چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ گھر والے بے خبر سو رہے تھے، لیکن اس دہلیز کے پار کرنے کے بعد وہ واپس آنے کی اس کی ان کو خبر نہ ہوئی۔ ماں البتہ جاگ رہی تھی، کیونکہ وہ ماں تھی اور اس کے دل پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے جا کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ شبیر کو منظر نے لوگوں کے گھیرے سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا کہ صبح ہو گئی ہے تو میں اس چور کا فیصلہ کرا دوں گا۔ اب آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ صبح اسے چور کی حیثیت سے گاؤں کی پنچایت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ رات کو پکڑا گیا ہے اور میری گائے بھینس کھو رہا تھا، اور منظر نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو گاؤں بدر کرنے کا مطالبہ کیا اور کوئی دوسری سزا نہ دلوائی، کیونکہ گائے کی چوری کی سزا حوالہ پولیس کرنا یا خود جرمانہ عائد کرنا بنتی تھی۔ گاؤں میں اس کا کوئی نہ تھا جس سے جرمانہ وصول کیا جاتا۔ منظر نے کہا، اس کو مار پیٹ بھی کر دیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ کون اس کے زخموں کا علاج کرائے گا؟ میری تو رائے یہی ہے کہ میری گائے میرے تھان پر ہیں، اس کو اتنی سزا کافی ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ یہ گاؤں بدر کر دے، یعنی کہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے۔ یوں شبیر جان بچا کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب چنار مجھ سے ملی تو وہ بہت دہشت زدہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم نے سچ کہا تھا کہ گھر سے بھاگنا آسان نہیں، مجھے پہلے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ آج اللہ نے ہم دونوں پر کرم کیا۔ اگر ہم منظر جیسے نیک انسان کے بجائے گاؤں والوں کے ہجوم کے ہاتھ آ جاتے تو وہ ہماری تکہ بوٹی ہی کر دیتے، تو میرے والدین اور بھائیوں کے حوالے کر کے ہماری موت یقینی بنا دیتے۔ میں نے کہا، شکر کرو چنار، تمہاری ماں کی دعائیں کام آ گئیں، ورنہ تمہارے ساتھ ہونا تو یہی تھا۔ آج اس کی شادی ایک ذمہ دار گھرانے میں ہو چکی ہے اور شبیر پھر کبھی ہمارے گاؤں نظر نہیں آیا،
کیونکہ وہ بہت دور جا چکا تھا اور لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ میں اب بھی یہی سوچتی ہوں کہ ہماری لڑکیوں کو کب عقل آئے گی۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز اریحا کہانیاں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔